ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی غیبت کرنا، الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اس کو پتہ ہے میں نے گناہ کیا ہے، اور وہ اللہ سے معافی مانگ لے گا، لیکن جو کسی کی غیبت کر رہا ہے، جو کسی کی چغلیاں کر رہا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جیسے کسی مردار بھائی کا آدمی گوشت کھائے، اس سے بھی زیادہ جرم ہے کسی کی کیا کرنی؟ غیبت کرنی، چغلی کرنی۔ اس لیے تو آقا نے فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا۔ تو اس کا حل صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے فرمایا کہ اس سے معافی مانگی جائے۔ اب آدمی ایک جگہ بیٹھا ہے، کبھی کسی کی غیبت کر دی، کبھی کسی کی غیبت کر دی، اب وہ ہر آدمی کے پاس جائے، اس سے جا کے معافی مانگے، تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت پریشانی ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حل میں تمہیں بتاتا ہوں۔ آقا نے فرمایا اگر کسی وجہ سے کسی کی غیبت ہو جائے، کسی کی کیا ہو جائے؟ غیبت ہو جائے، آقا نے فرمایا کہ پھر تم استغفار کر دیا کرو۔ کیا کرو؟ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جب آدمی استغفار کرتا ہے نا، اللہ اس کے گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو استغفار، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ تو ان آیات کی برکت سے کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی ہے، کہنے لگے یا حضرت بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائیں۔ کہنے لگے آپ استغفار کرو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کیا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین۔ ایک آدمی آیا، کہنے لگے یا حضرت اولاد نہیں اللہ نے دی، فرمایا استغفار کرو۔ تو ایک آدمی آیا، اس نے یا حضرت تنگی بہت ہے، فرمایا استغفار کرو۔ تو اس کا شاگرد کہ یا حضرت جو بھی آتا ہے آپ کہتے استغفار کرو۔ انہوں نے کہا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم استغفار کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ بارشیں برسائیں گے، اللہ نیک اولاد عطا کریں گے، اللہ تمہارے مالوں میں برکت عطا فرمائیں گے، فراوانی عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہ گار ہیں، اور استغفار، جو آدمی استغفار کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف فرما دیتے ہیں۔ ہمارا تو ہر حال میں ہم گناہ ہی سوچتے ہیں، گناہ دیکھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز 70 مرتبہ کیا کرتے تھے؟ استغفار کرتے۔ حالانکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بخشے بخشائے تھے، ہمارے نبی کیا تھے؟ بخشے بخشائے۔ ہر نبی معصوم ہوتا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ گناہوں سے کیا تھے؟ معصوم تھے۔ تو پھر بھی اس کے باوجود کتنی مرتبہ؟ ایک روایت میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، ہمیں سمجھانے کے لیے، امت کو سمجھانے کے لیے کہ لوگو تم بھی کیا کیا کرو؟ استغفار کیا کرو۔ یہ بہت بڑے کلمے ہیں، اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اللہ کو زیادہ محبوب ہیں، کہ جو کیا کرتا ہے؟ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، کہ استغفار کرتا ہے، اللہ اس سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ اس کے گناہوں کی بدولت نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ ان کو کیا کر دیتے ہیں؟ گناہوں کو بدل کر نیکیوں میں ان کے گناہوں کو بدل دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی عطا وسیع ہے، اس کے خزانے وسیع ہیں۔